بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مظہر نور خدا، رازدار مصطفیٰ، الغزالی بحر علم و آگہی بے کراں، اب حجت الاسلام امام ابو حامد محمد الغزالی رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں عرف عام میں امام محمد الغزالی یا امام غزالی بھی کہا جاتا ہے، ان کی مارکۃ الآراء تصنیف احیاء علوم دین، جس کی 4 جلدیں ہیں اور جس کی ہر جلد 10 چھوٹی کتابوں پر مشتمل ہے، اس حکیمانہ کتاب کی دوسری جلد جو کہ معاملات کے بارے میں ہے، یعنی وہ امور جن کی مدد سے ایک کامیاب معاشرتی زندگی گزاری جا سکتی ہے، اس دوسری جلد کی 8ویں کتاب اس آڈیو کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، جس کا نام ہے کتاب آداب السماع والوجد، یعنی سماع اور وجد کے آداب کا بیان۔ احیاء علوم دین کا اردو ترجمہ مولانا ندیم الواجدی نے کیا ہے اور اس کو دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان نے شائع کیا ہے۔ کتاب آداب السماع والوجد، یعنی سماع اور وجد کے آداب کا بیان۔ یہاں حاشیے میں کتاب کے اردو مترجم مولانا ندیم الواجدی نے لکھا ہے کہ سماع ایک اختلافی موضوع ہے۔ کتاب السماع والوجد کے آخر میں ہم نے اس موضوع پر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے افادات حواشی میں درج کیے ہیں۔ قارئین کرام وہ حواشی ضرور دیکھ لیں، اور یہاں مترجم مولانا ندیم الواجدی کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جاننا چاہیے کہ جس طرح پتھر اور لوہے میں آگ اور زمین کے سینے میں پانی پوشیدہ ہے، اسی طرح دلوں میں اسرار کے خزینے اور جواہر مخفی ہیں۔ دلوں کے مخفی اسرار کے اظہار کی تدبیر سماع سے بہتر کوئی دوسری نہیں ہے۔ جو راستہ کانوں سے ہو کر گزرتا ہے وہ براہ راست دلوں سے متعلق ہے۔ موزوں اور خوبصورت نغمے باطن کو آشکار کرتے ہیں، خواہ وہ برائیوں سے پر ہوں یا نیکیوں سے مزین۔ وہ معمور دل بھرے ہوئے برتن کی طرح ہے، جب اس کو الٹو گے تو وہی نکلے گا جو اس میں ہوگا۔ دلوں کے لیے سماع ایک سچی کسوٹی اور معیار صادق ہے۔ جب یہ نغمات دل پر اثر انداز ہوں گے، ان سے وہی باتیں ظاہر ہوں گی جو ان پر غالب ہیں، خواہ وہ باتیں اچھی ہوں یا بری۔ آج کل لوگ سماع کی طرف زیادہ مائل ہیں، اس لیے ہم سماع اور وجد کی حقیقت، اس کے جواز و عدم میں علماء کا اختلاف، فوائد اور نقصانات اور شرائط و آداب کا تفصیل سے ذکر کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ موضوع مشرح ہو کر سامنے آ جائے اور کسی طرح کا کوئی گنجلک یا خفا باقی نہ رہے۔ پہلا باب، سماع کے جواز میں علماء کا اختلاف اور قول فیصل۔ جاننا چاہیے کہ اول سماع ہوتا ہے، سماع سے دل پر ایک حال طاری ہوتا ہے، اسے وجد کہتے ہیں۔ وجد سے اعضاء کو حرکت ہوتی ہے، اگر وہ حرکت غیر موزوں ہو تو اس کا نام اضطراب ہے، اور موزوں ہو تو حال اور رقص ہے۔ اس باب میں پہلے ہم سماع کا حکم بیان کریں گے اور وہ مختلف اقوال ذکر کریں گے جو اس سلسلے میں وارد ہیں، پھر سماع کے جواز پر سیر حاصل گفتگو کریں گے، اور آخر میں ان دلائل کا جواب دیں گے جو اس کی حرمت کے قائلین سے منقول ہیں۔ علماء کے اقوال کی روشنی میں سماع۔ قاضی ابو الطیب تبری نے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے متعدد علماء کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ یہ حضرات سماع کی حرمت کے قائل تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب آداب القضاء میں لکھا ہے کہ راگ ایک لغو اور ناپسندیدہ کھیل ہے اور باطل کے مشابہ ہے۔ جو شخص بکثرت اس کھیل میں حصہ لے وہ احمق ہے، اس کی شہادت قبول نہ کیا جائے۔
قاضی ابو الطیب تبری کہتے ہیں کہ شوافے کے نزدیک غیر محرم عورت سے گانا سننا کسی بھی حالت میں جائز نہیں ہے، خواہ وہ بے پردہ ہو یا پردے میں ہو، آزاد ہو یا لونڈی ہو۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ آقا کا اپنی باندی کے گیت سننے کے لیے لوگوں کو جمع کرنا حماقت کی دلیل ہے، ایسے شخص کی گواہی تسلیم نہ کی جائے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ لکڑی وغیرہ سے گت لگانے کو ناپسند فرماتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ راگ اور باجے زندیقوں کی ایجاد ہیں اور مقصد ایجاد یہ ہے کہ لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرنے اور سننے سے غافل ہو جائیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ نروے کھیلنا دوسرے کھیلوں کی بنسبت زیادہ ناپسندیدہ اور مکروہ ہے۔ میں شطرنج بھی ناپسند کرتا ہوں اور ان تمام کھیلوں سے بھی مجھے نفرت ہے جن میں لوگ مشغول ہیں، اس لیے کہ لہو و لعب دیندار اور شریف لوگوں کا شیوا نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بھی گانا ممنوع ہے، فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص باندی خریدے اور بعد میں یہ معلوم ہو کہ وہ مغنیہ ہے تو اسے واپس کر دینا چاہیے۔ ابراہیم ابن سعد رضی اللہ عنہ کے علاوہ تمام اہل مدینہ کا یہی مسلک ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سماع سے منع فرمایا اور اسے گناہ قرار دیا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حماد، ابراہیم شعبی اور دوسرے تمام فقہائے اہل کوفہ کی بھی وہی رائے ہے جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ سماع کی مخالفت کے سلسلے میں واردی اقوال اور فقہائے امت کے ارشادات قاضی ابو الطیب تبری نے نقل کیے ہیں۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ سماع کی اباحت کے قائل ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے بہت سے صحابہ و تابعین اور بزرگان دین کے عمل سے استدلال کیا ہے۔ ان کے بقول صحابہ میں سے عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اور معاویہ رضی اللہ عنہ وغیرہ حضرات سے سماع منقول ہے۔ مکہ کے رہنے والے سال کے ان افضل ترین ایام میں سنتے ہیں جن میں اللہ تعالی نے اپنے بندوں کو ذکر کا حکم دیا ہے، مثلاً ایام تشریق میں۔ مکہ والوں کی طرح اہل مدینہ بھی سنتے رہے ہیں اور آج کے دن تک وہ لوگ سماع کی محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہم نے قاضی ابو مروان کے پاس باندیاں دیکھیں جن کا مصرف یہ تھا کہ وہ صوفیوں کو راگ سنایا کرتی تھیں۔ عطا کے پاس بھی 2 گانے والی باندیاں تھیں۔ ان کے بعض دوست و احباب بھی ان باندیوں سے نغمے سنا کرتے تھے۔ لوگوں نے ابو الحسن ابن سالم سے کہا کہ تم سماع کا انکار کرتے ہو، حالانکہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ اور ذنون مصری رحمۃ اللہ علیہ جیسے اکابر اسے جائز کہتے ہیں۔ فرمایا بھلا میں کیسے انکار کر سکتا ہوں جبکہ مجھ سے بہتر لوگ اس کے قائل ہیں اور اسے اچھا سمجھتے ہیں۔ جعفر ابن طیار رضی اللہ عنہ سے بھی سماع منقول ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں سماع میں لہو و لعب پسند نہیں کرتا۔ یحییٰ ابن معاذ رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 3 چیزیں ضائع کر دیں، اب شاید ہی ہمیں یہ چیزیں مل سکیں۔ ایک، خوبصورتی کے ساتھ حفاظت، دوسری خوش گفتاری کے ساتھ دیانت اور تیسری وفاداری کے ساتھ حسن اخوت۔ بعض کتابوں میں اس مقولہ کو حرس ابن محاسبی کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یحییٰ ابن معاذ یا حرث ابن محاسبی اپنے زہد، تقوی اور دین کے میدان میں سخت ترین جدوجہد کے باوجود سماع کو جائز سمجھتے تھے۔ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابن مجاہد ایسی دعوت قبول نہ فرماتے جو سماع سے خالی ہوتی۔ بہت سے لوگوں نے یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ ہم کسی دعوت میں شریک تھے، ہمارے ساتھ منی کے نواسے ابو القاسم، ابو بکر ابن داود اور ابن مجاہد بھی تھے۔ اسی دوران محفل سماع جمی، ابن مجاہد نے ابو القاسم سے کہا کہ ابو بکر ابن داود کو سماع کے لیے تیار کرو۔
ابو بکر نے معذرت کی اور اپنے والد کا حوالہ دیا کہ انہوں نے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے سماع کی کراہت نقل کی ہے اور میں بھی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا پیرو ہوں۔ ابو القاسم کہنے لگے کہ میرے نانا احمد ابن منی نے مجھ سے صالح ابن احمد کا قول نقل کیا ہے کہ ان کے والد ابن خیاضہ کا کلام سنا کرتے تھے۔ ابن مجاہد نے ابو بکر سے کہا کہ تم اپنے والد کا قول رہنے دو، اور ابو القاسم سے کہا کہ تم ابھی اپنے نانا کا حوالہ مت دو، میں تم سے صرف اتنا دریافت کرنا چاہتا ہوں کہ کیا شعر پڑھنا اور پڑھنے والے کا خوش آواز ہونا حرام ہے؟ ابو بکر نے جواب دیا نہیں۔ ابن مجاہد نے پوچھا کیا کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ شعر پڑھنے کے دوران ممدود الفاظ کو مقصود کر دے اور مقصود کو ممدود کر دے، یعنی کھینچ تان کر پڑھے اور آواز کے زیر و بم اور اتار چڑھاؤ کا خیال رکھے؟ جواب دیا نہیں، یہ بھی حرام نہیں۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ میں آج تک ایک شیطان پر غالب نہ آ سکا تھا، اب 2 شیطانوں پر کیسے غالب آ سکتا ہوں؟ ابو طالب مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ابو الحسن عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے مشہور بزرگ تھے، ان سے سماع منقول ہے۔ بعض اوقات وہ سماع کے دوران بے ہوش بھی ہو جاتے تھے۔ انہوں نے سماع کی تائید میں ایک مستقل کتاب تصنیف کی ہے۔ اس میں جواز کے دلائل کے ساتھ ساتھ منکرین سماع کا بھی بھرپور رد ہے۔ کسی بزرگ سے منقول ہے کہ میں نے ابو العباس حضرت خضر علیہ السلام کو دیکھا اور ان سے دریافت کیا کہ اس سماع کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے جس میں ہمارے اصحاب کا اختلاف ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ یہ ایک صاف ستھری چیز ہے، لیکن اس کے سامنے علماء ہی ثابت قدم رہ سکتے ہیں، جاہلوں کو لغزش کا خطرہ لاحق ہے۔ ممشاد دینوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ سماع کو ناپسند فرماتے ہیں؟ آپ نے ارشاد فرمایا میں اسے ناپسند نہیں کرتا، لیکن لوگوں سے کہو کہ وہ سماع کے اول و آخر میں قرآن پاک کی تلاوت کر لیا کریں۔ طاہر ابن حلال حمدانی وراق جو ایک صاحب علم بزرگ تھے، خود اپنا واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں جدہ میں سمندر کے کنارے بنی ہوئی جامع مسجد میں معتکف تھا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ مسجد کے ایک گوشے میں بیٹھے ہوئے اشعار سن رہے ہیں۔ مجھے ان کی یہ حرکت اچھی نہیں لگی کہ وہ اللہ کے گھر میں شعر پڑھنے اور سننے میں مشغول ہیں۔ اس رات میں نے خواب میں دیکھا کہ جس جگہ وہ لوگ سماع میں مصروف تھے وہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں اشعار سنا رہے ہیں۔ آپ پر وجد کی سی کیفیت طاری ہے اور آپ بار بار اپنا دست مبارک سینہ مبارک پر رکھ لیتے ہیں۔ میں نے یہ منظر دیکھا تو صبح کے واقعے پر ندامت ہوئی کہ میں نے ان لوگوں کے سماع کو کیوں برا سمجھا۔ یہاں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتے ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جیسے اکابر صحابہ سناتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف متوجہ ہو کر فرمایا خدا حق بحق یہ درست ہے، حق کے بموجب یہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متوجہ ہو کر فرمایا ھذا حق بحق یہ درست ہے، حق کے بموجب یہ فرمایا ھذا حق من حق یہ حق ہے حق کی طرف سے۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ آپ نے 2 جملوں میں سے کون سا جملہ فرمایا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صوفیوں کی جماعت 3 مواقع پر رحمت رب کریم سے مستفید ہوتی ہے۔ ایک کھانے کے وقت کیونکہ یہ لوگ فاقہ کیے بغیر نہیں کھاتے، دوسرے باہمی مذاکرے کے وقت کیونکہ ان لوگوں کی گفتگو کا موضوع صدیقین کے مقامات کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا، تیسرے سماع کے وقت
کیونکہ یہ لوگ وجد کی کیفیت کے ساتھ سنتے ہیں اور حق کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ ابن جریح نے بھی سماع کی اجازت دی ہے۔ ایک مرتبہ کسی شخص نے ان سے دریافت کیا کہ آپ سماع میں رخصت کے قائل ہیں؟ آیا فعل قیامت کے دن نیکیوں میں شمار ہوگا یا گناہوں میں؟ فرمایا نہ نیکیوں میں اور نہ گناہوں میں، بلکہ یہ لغو کے مشابہ ہے، اور لغو کے متعلق باری تعالی کا ارشاد ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، پارہ نمبر 7 رکوع نمبر 2 آیت نمبر 89۔ اللہ تعالیٰ تم سے مواخذہ نہیں فرماتے تمہاری قسموں میں لغو قسم توڑنے پر۔ بہرحال سماع کے سلسلے میں یہ مختلف اقوال ہیں۔ تقلید کی راہ سے حق کی جستجو کرنے والا ان اقوال کے اختلاف سے حیران رہ جاتا ہے، اور وہ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتا کہ اس مسئلے میں حق کیا ہے، یا جدھر اس کی طبیعت مائل ہوتی ہے ادھر چلا جاتا ہے۔ یہ غلط بات ہے اور دین میں نقصان کا باعث ہے۔ حق کو حق کے راستے سے طلب کرنا چاہیے، یعنی کسی بھی چیز سے متعلق اس کے تمام پہلوؤں کا علم حاصل کرنا چاہیے، خواہ وہ ممنوع ہو یا مباح، اور اس علم کے ذریعے حق تک پہنچنا چاہیے۔ ذیل میں ہم سماع کا اس نقطۂ نظر سے جائزہ لیتے ہیں۔ سماع کی اباحت کی دلیل کسی بھی چیز کے حرام ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ باری تعالی کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، اور یہ کہ قیامت کے دن اس پر مواخذہ ہوگا اور مرتکب کو سزا دی جائے گی۔ اس قاعدہ کی روح سے سماع کی حرمت کے قائلین گویا اہل سماع کے معذب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عذاب کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ محض عقل سے معلوم ہو جائے، بلکہ اس کے لیے نقلی دلائل کی ضرورت ہے۔ نقلی دلائل شریعت سے ماخوذ ہوتے ہیں، اور شریعت نص اور منصوص پر قیاس میں منحصر ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ سماع کی حرمت نص سے ثابت ہے یا قیاس سے۔ نص سے ہماری مراد وہ بات ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قول یا فعل سے ظاہر فرمائی، اور قیاس سے وہ مفہوم مراد ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل سے اخذ کیا گیا ہو۔ اگر کسی مسئلے کی حرمت نہ نص سے ثابت ہوتی ہو اور نہ قیاس سے، تو وہ ایک مباح امر ہے، یعنی اس کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کی حرمت کا قول باطل ہے۔ اس اصل کی روشنی میں ہم سماع کا جائزہ لیتے ہیں تو اس کی حرمت پر دلالت کرنے والی کوئی نص ہمیں نہیں ملتی، اور نہ قیاس ہی سے اس کی حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ مکمل طور سے اس وقت ثابت ہوگا جب ہم قائلین حرمت کے دلائل کا جواب دیں گے، اور اس کے بعد مزید کسی دلیل کی ضرورت باقی نہیں رہے گی۔ لیکن اس سے پہلے ہم سماع کے جواز پر دوسرے پہلو سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ کہ نص اور قیاس دونوں ہی سماع کی اباحت پر دلالت کرتے ہیں۔ سماع کی اباحت پر قیاس کی دلالت۔ سماع کئی چیزوں کے مجموعہ کا نام ہے۔ اول ہم ان تمام چیزوں کا الگ الگ جائزہ لیں گے، پھر ان کے مجموعے پر گفتگو ہوگی۔ سماع نام ہے ایسی خوبصورت موزوں اور بامانی آواز سننے کا جو دل میں مؤثر ہو اور اسے تحریک دے۔ اس تعریف کی روح سے سماع میں اصل وصف آواز کا حسن ہے۔ پھر اس کی دو قسمیں ہیں، موزوں اور غیر موزوں۔ موزوں کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جس کے معنی سمجھ میں آئیں جیسے اشعار، اور دوسرے وہ جس کے معنی سمجھ میں نہ آئیں جیسے جمادات اور حیوانات کی آوازیں۔ اب آئیے وصف عام کی طرف۔ خوبصورت آواز سننا اس حیثیت سے کہ وہ خوبصورت ہے حرام نہیں ہے، بلکہ نص اور قیاس دونوں ہی سے اس کا جواز ثابت ہوتا ہے۔ قیاس کا حاصل یہ ہے کہ حاسہ سماع اپنی مخصوص چیز یعنی آواز کے ادراک سے لذت پاتا ہے،
اور یہ امر صرف حاسہ سمع ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انسان کے دوسرے حواس بھی اپنی پسندیدہ چیزوں سے لذت حاصل کرتے ہیں۔ انسان کے لیے ایک عقل اور 5 حواس ہیں، اور ہر حاسے کا ایک ادراک ہے۔ یہ حواس جن چیزوں کا ادراک کرتے ہیں ان میں سے بعض انہیں بری معلوم ہوتی ہے اور بعض اچھی معلوم ہوتی ہے۔ مثلا آنکھ کو خوبصورت چیزوں میں سبزہ زار، رواں دواں پانی کے مناظر اور تمام بہترین رنگ اچھے لگتے ہیں اور انہیں دیکھ کر آنکھ کے حاسے کو لذت ملتی ہے۔ میلے رنگ، خشک مناظر اور بری صورتوں سے اسے نفرت ہوتی ہے اور انہیں دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ حاسہ شم یعنی سونگنے کے حاسہ کو خوشبوؤں سے لذت ملتی ہے اور بدبوؤں سے کراہت ہوتی ہے۔ ذائقہ کی حس کو روغنی، مزیدار، میٹھی چیزوں سے رغبت ہے۔ تلخ، بدمزہ اور کڑوی کسیلی چیزیں اسے بری لگتی ہیں۔ لمس یعنی چھونے کے حاسے کو ان چیزوں سے لذت ملتی ہے۔ سخت اور کھردری چیزیں اس حاسے کو اچھی نہیں لگتیں۔ عقل کو جہالت اور خوردہ ذہنی کے بجائے علم و معرفت سے دلچسپی ہے۔ یہی حال آوازوں کا ہے۔ بعض آوازیں اچھی ہوتی ہیں اور کان ان سے لذت پاتے ہیں، جیسے بلبلوں کے چہچہے اور سارنگی خوبصورت آواز۔ بعض آوازیں انتہائی کریہہ ہوتی ہیں اور انسان کسی بھی قیمت پر انہیں خوش دلی کے ساتھ سننا گوارا نہیں کرتا، جیسے گدھے کی آواز۔ معلوم ہوا کہ حاسہ سمع بھی دوسرے حواس کی طرح ہے۔ جس طرح انہیں اچھی چیزیں اچھی اور بری چیزیں بری معلوم ہوتی ہیں، اسی طرح حاسہ سمع کو بھی اچھی آوازیں اچھی اور بری آوازیں بری لگتی ہیں۔ نص کی دلالت: اللہ تعالیٰ نے خوش آوازی عطا کی ہے اور اسے اپنا احسان قرار دیا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اچھی آواز سننا مباح ہے۔ ارشاد ربانی ہے، یزید فی الخلق ما یشاء، پارہ نمبر 22 رکوع نمبر 13 آیت نمبر 1۔ وہ پیدائش میں جو چاہے زیادہ کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ خلق یعنی خلقت میں اس زیادتی سے مراد خوش آوازی ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ما بعث اللہ نبی احسن الصوت وکان نبیکم حسن الوجہ وحسن الصوت۔ یہ شمائل ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو نہیں بھیجا مگر خوش آواز بنا کر، اور تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت اور خوش آواز تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ روایت کا دوسرا ٹکڑا راوی حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، للہ اشداء للرجل حسن الصوت بالقرآن من صاحب القینة لقینة۔ گانے والی لونڈی کا مالک اپنے لونڈی کا گانا جس توجہ سے سنتا ہے، اس سے کہیں زیادہ توجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے کی تلاوت سنتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب آداب تلاوت القرآن میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خوش آوازی کی تعریف ان الفاظ میں کی گئی ہے، انه كان حسن الصوت في النياحة على نفسه وفي تلاوة الزبور حتى كان يجتمع الإنس والجن والوحوش والطير لسماع صوته وكان يحمل عن مجلسه 400 جنازة وما يقوب منها في الأوقات۔ وہ اپنے نفس پر نوحہ کرنے اور زبور کی تلاوت کرنے میں خوش آواز تھے، یہاں تک کہ ان کی آواز سننے کے لیے انسان، جنات، چرند پرند سب جمع ہو جایا کرتے تھے، اور ان کی مجلس سے ان اوقات میں تقریباً 400 جنازے اٹھ جایا کرتے تھے۔
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا، لقد اعطی مزمار امن مزامیر آل داؤد، اس شخص کو آل داؤد کی لے عطا کی گئی ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب آداب و تلاوت میں گزر چکی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیت ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 19، بے شک آوازوں میں سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، اپنے مفہوم کے اعتبار سے اچھی آواز کی تعریف ہے۔ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ خوش آوازی مستحسن ہے اور اس کا سننا بھی جائز ہے، بشرط یہ کہ اس کا تعلق قرآن پاک کی تلاوت سے ہو، تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بلبل کی آواز کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ ظاہر ہے بلبل قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتی، وہ تو بے معنی جملے بولتی ہے، آیا اس کی آواز سننا بھی حرام ہے؟ اگر جواب نفی میں ہے تو ہم یہ سوال ضرور کریں گے کہ جب اچھی آواز میں بے معنی الفاظ سننا جائز ہے تو وہ آواز سننا کیوں جائز نہیں جس میں حکمت و معرفت کی باتیں اور بامعنی الفاظ پائے جائیں؟ بعض اشعار حکمت سے پر ہوتے ہیں اور ان کا سننا نفع سے خالی نہیں ہوتا۔ آواز کی خوبصورتی اور کلام کی موزونیت اب تک سماع کے وصف اول یعنی آواز کی خوبصورتی زیر بحث تھی، اب آواز کی موزونیت کو لیجئے۔ وزن اور حسن دو الگ الگ چیزیں ہیں، بعض آوازیں حسین ہوتی ہیں لیکن ان میں وزن نہیں ہوتا، بعض آوازیں موزوں ہوتی ہیں لیکن حسن سے محروم ہوتی ہیں، سننے والے کو اچھی نہیں لگتی۔ موزوں آوازیں اپنے مخارج کے اعتبار سے تین طرح کی ہیں، ایک وہ جو جمادات سے نکلیں جیسے بانسری، ستار، ڈھول اور طبلے کی آواز، دوسری وہ جو انسان کے گلے سے نکلیں، تیسری وہ جو حیوانات کے گلوں سے برآمد ہوتی ہوں جیسے بلبلوں، قمریوں اور دوسرے خوش الحان مسجع کلام پرندوں کی آوازیں۔ یہ آوازیں خوبصورت بھی ہوتی ہیں اور موزوں بھی، لیکن ان کی ابتدا و انتہا متناسب اور یکساں ہوتی ہے، اس لیے یہ کانوں کو بھلی لگتی ہیں۔ آوازوں میں اصل حیوانات کے گلے ہیں، جمادات، گاجوں کی آوازیں حیوانات کے گلوں پر قیاس کر کے ہی بنائی گئی ہیں تاکہ انسانی صنعت خدائی خلقت کے مشابہ ہو جائے۔ کاریگروں نے اب تک کوئی ایسی چیز نہیں بنائی جس کی کوئی مثال اور نمونہ مخلوق میں موجود نہ ہو۔ اس کی شرح تفصیل طلب ہے اور موضوع سے خارج بھی ہے، ورنہ ہم بتلاتے کہ بندوں نے کن کن چیزوں میں اپنے رب کی تخلیقی نمونوں کی اقتدا کی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان آوازوں کا سننا حرام نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اچھی بھی ہیں اور موزوں بھی۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ بلبلوں اور قمریوں کی آوازیں حرام ہیں، انہیں سننا ناجائز ہے۔ آوازیں سب یکساں ہیں، خواہ وہ کسی انسان کے گلے سے نکلیں یا حیوان کے یا جماعت سے برآمد ہوں۔ کوئی شخص بھی یہ نہیں کہتا کہ بلبلوں اور قمریوں کی آوازیں حرام ہیں، انہیں سننا ناجائز ہے۔ آوازیں سب یکساں ہیں، خواہ وہ کسی انسان کے گلے سے نکلیں یا حیوان کے یا جماعت سے برآمد ہوں۔ ان تمام آوازوں کو بلبلوں کی آوازوں پر قیاس کرنا چاہیے جو آدمی کے اختیار سے وجود میں آئیں، جیسے خود اس کے حلق سے کوئی آواز نکلے یا ڈھول اور طبلہ بجانے سے کوئی آواز پیدا ہو۔ استثناء صرف ان آوازوں کا ہونا چاہیے جو آلات لہو، تار کے باجوں اور مزامیر وغیرہ سے نکلیں، کیونکہ شریعت نے ان سے منع کیا ہے۔ منع کی روایت بخاری میں ابو عامر اور ابو مالک اشعری سے منقول ہے، مگر یہ ممانعت اس لیے نہیں کہ ان سے لذت ملتی ہے۔ اگر لذت کی وجہ سے منع کیا جاتا تو ہر وہ چیز ممنوع ہوتی ہے جس سے انسان لذت حاصل کرتا ہے۔ ان کی ممانعت کی وجہ دوسری تھی۔ اصل میں عرب شراب کے بہت زیادہ رسیا تھے۔ جب
اس کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو ان کے شوق اور حرص کی شدت کے پیش نظر اس حکم پر عمل کرانے میں بہت زیادہ سختی سے کام لیا گیا، یہاں تک کہ ان مٹکوں کو توڑنے کا حکم بھی نازل ہوا جن میں شراب ذخیرہ کی جاتی تھی، اور ان برتنوں کا استعمال بھی ممنوع قرار دیا گیا جن میں شراب پی جاتی تھی۔ ساتھ ہی ان امور سے بھی منع کیا گیا جو مے نوشی کے لوازم تھے، مثلا مزامیر وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ یہ باجے شراب کے توابع ہونے کی حیثیت سے حرام ہوئے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اجنبی عورت کے ساتھ خلوت ممنوع ہے کیونکہ یہ خلوت جمع کا پیش خیمہ بن سکتی ہے، یا ران کا دیکھنا حرام ہے کیونکہ یہ شرمگاہوں سے ملحق ہے، یا شراب کی معمولی مقدار بھی حرام ہے خواہ اس سے نشہ طاری نہ ہو مگر اس لیے کہ تھوڑی سے زیادہ کی نوبت بھی آ سکتی ہے۔ شریعت نے جتنی بھی چیزیں حرام قرار دی ہیں ان سب کی ایک حد مقرر کر دی ہے تاکہ حرمت اسی تک محدود رہے، اس سے تجاوز نہ کرے اور حرام و حلال میں اختلاط نہ ہو جائے۔ بہرحال مزامیر کی حرمت 3 وجوہات کی بنا پر شراب کی تبعیت میں ہوئی۔ ایک وجہ یہ کہ یہ باجے شراب کی دعوت دیتے ہیں کیونکہ ان باجوں سے جو لذت ملتی ہے اس کا اختتام عموماً شراب پر ہی ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تھوڑی شراب بھی حرام قرار دی گئی ہے کیونکہ اس سے زیادہ کی خواہش ہوتی ہے اور زیادہ مسکر یعنی نشہ آور ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ان باجوں سے ماضی یاد آتا ہے اور ان محفلوں کی یاد تازہ ہوتی ہے جن میں شراب پی جاتی تھی اور باجے بجائے جاتے تھے۔ یاد سے اشتیاق کو تحریک ملتی ہے اور شوق سے اقدام کی جرأت ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ باجے اقدام کا سبب ہونے کی وجہ سے ممنوع قرار دیے گئے، اسی وجہ سے مصفت، ختم اور نقیر وغیرہ ظروف کے استعمال سے منع کیا گیا کیونکہ یہ برتن شراب کے ساتھ مخصوص تھے اور انہیں دیکھنے سے شراب یاد آتی ہے۔ اس علت میں لذت کی یاد بنیادی چیز ہے، چنانچہ اگر کوئی شخص شراب نوشی کے ساتھ سما کا عادی ہو تو اسے سما سے روکا جائے گا کیونکہ یہ عمل اسے شراب کی لذت یاد دلاتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ ان آلات پر جمع ہونا اہل فسق و فجور کا شیوا ہے، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے کہ جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انہی کا ایک فرد سمجھا جاتا ہے۔ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر اہل بدعت کسی سنت کو اپنا شعار بنا لیں تو اسے چھوڑ دینا چاہیے، اس خوف سے کہ کہیں اس سنت پر عمل کرنے سے بدعتیوں کی مشابہت نہ ہو جائے۔ ڈگڈگی بجانے سے منع کرنے کی وجہ بھی یہی ہوتی ہے کیونکہ یہ باجا مخنث بجایا کرتے ہیں، اور یہاں مترجم نے لکھا ہے اور ہمارے زمانے میں بندر اور بھالو وغیرہ کا تماشا دکھانے والے مداری از مترجم، اور یہاں مترجم کا تبصرہ ختم ہوتا ہے۔ اگر ڈگڈگی میں تشبہ نہ ہوتا تو اس کی حیثیت بھی وہی ہوتی جو حج اور غزوات کے موقع پر بجائے جانے والے نقارے کی ہوتی ہے۔ اسی تشبہ کے قاعدے سے وہ اجتماعات بھی ممنوع ہیں جن میں فساق کی مشابہت اختیار کی گئی ہو، مثلا کچھ لوگ جمع ہو کر کوئی محفل سجائیں، پینے پلانے کے برتن سامنے رکھیں، کسی شخص کو ساقی مقرر کریں جو انہیں باری باری جام پیش کرے، وہ لوگ ساقی کے ہاتھوں سے جام لے کر پئیں اور ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں وہ الفاظ استعمال کریں جو میں خوار آپس میں استعمال کرتے ہیں، اور ان کے ساغر و مینا میں میں کے بجائے شکنجین یا کوئی دوسرا شربت ہو۔ اگرچہ یہ شربت جائز ہے مگر اس کے پینے کے جو طریقے اختیار کیے گئے ہیں وہ میں خواروں کے طور طریقوں کے مشابہ ہیں، اس لیے اس طرح کی محفلوں سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ان ملکوں میں جہاں قبا مفسدین کا لباس ہو، قبا پہننا اور ان کی طرح سر پر بال چھوڑنا بھی جائز نہیں، البتہ
ماورا النہرہ کے علاقے میں علماء اور صلحاء یہ لباس پہنتے ہیں، اس لیے وہاں کے باشندوں کو اس سے منع نہیں کیا جائے گا، بلکہ انہیں اس کی مزید ترغیب دی جائے گی تاکہ وہ نیکوں کے ساتھ باطن میں نہ صحیح ظاہر ہی میں مشابہت پیدا کریں۔ مذکورہ بالا اسباب کی بنیاد پر عراقی مزمار، عود، چنگ، رباب اور سارنگی وغیرہ حرام ہیں۔ ان کے علاوہ باجوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ مثلا چرواہوں اور حجاج کرام کے قافلوں کے نقارے، ڈھول اور وہ آلات جن سے اچھی اور موزوں آوازیں نکلتی ہوں اور جنہیں عادتاً میں خوار نہ بجاتے ہوں، کیونکہ یہ باجے نہ شراب سے متعلق ہیں، نہ شراب کی یاد دلاتے ہیں، نہ آتش شوق بھڑکاتے ہیں، اور نہ کسی ایسی قوم کے ساتھ مشابہت پیدا کرتے ہیں جو فسق و فجور میں مبتلا ہوں اور جن کی مشابہت اختیار کرنا جائز نہ ہو، کیونکہ ان میں یہ تمام مفاسد نہیں، اسی لیے وہ اپنی اصل یعنی اباحت پر ہیں، جس طرح پرندوں کی بولیوں میں اصل اباحت یعنی جواز ہے۔ میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ تار والے باجوں یعنی چنگ و رباب کی وہ آوازیں سننا بھی جائز نہیں جو غیر موزوں اور محمل ہوں اور جن سے کسی بھی قسم کا لطف حاصل نہ ہوتا ہو۔ اس سے ظاہر ہوا کہ جن باجوں کو ممنوع قرار دیا گیا ہے ان میں حرمت کی وجہ یہ نہیں کہ ان کی آوازیں اچھی ہیں اور ان سے لذت ملتی ہے، بلکہ قیاس کے مطابق تمام طیبات حلال و جائز ہیں، الا یہ کہ ان میں کوئی فساد پیدا ہو گیا ہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، قل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، پارہ نمبر 8 رکوع نمبر 11 آیت نمبر 32۔ آپ فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کیے ہوئے کپڑوں کو جن کو اس نے اپنے بندوں کے واسطے بنایا ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے؟ معلوم ہوا کہ یہ آوازیں اپنی موزونیت یا حسن کے باعث حرام نہیں بلکہ دوسرے عوارض کی وجہ سے حرام ہیں۔ ان عوارض کی تفصیل اپنے موقع پر آئے گی انشاءاللہ۔ بامانی اور مفہوم کلام۔ سما کی تیسری صفت بامانی کلام پر مشتمل ہونا ہے۔ جس طرح پچھلے دو وصف آواز کا حسن اور موزونیت حرام نہیں، اسی طرح کسی کلام کا بامانی اور قابل فہم ہونا بھی حرام نہیں ہے۔ جب یہ تینوں وصف الگ الگ حرام نہیں ہیں تو ان کا مجموعہ کس طرح حرام ہوگا؟ البتہ مفہوم اور معنی کی نوعیت پر ضرور غور کیا جائے گا۔ اگر اس کا مفہوم حرام اور امر ممنوع ہے تو وہ کلام حرام ہوگا، خواہ وہ نثر میں ہو یا نظم میں، خوش الہانی سے پڑھا گیا ہو یا تحت اللفظ۔ ایسے الفاظ کا منہ سے نکالنا بھی جائز نہیں جو غیر شرعی معنی اور مفہوم پر دلالت کرتے ہوں۔ اس سلسلے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ حقیقت کی عکاسی ہے۔ فرماتے ہیں کہ شعر ایک کلام ہے، اگر اس کا مطلب اچھا ہے تو وہ شعر بھی اچھا ہے اور مطلب خراب ہے تو شعر بھی خراب ہے۔ بعض لوگوں نے ترنم سے پڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ ہم کہتے ہیں کہ جب تحت اللفظ شعر پڑھنا جائز ہے تو ترنم سے کیوں جائز نہیں؟ دونوں میں کیا فرق ہے؟ اس تفصیل کا حاصل یہ ہے کہ شعر پڑھنا جائز ہے، اچھی آواز سننا جائز ہے، موزوں آواز سننے میں کوئی قباحت نہیں، بامانی کلام سننا بلا کراہت صحیح ہے۔ جب یہ تمام امور الگ الگ جائز ہیں تو ان کا مجموعہ کیوں جائز نہیں ہوگا؟ سماع ناجائز ہوتا اگر اس مجموعے کے افراد یا کوئی ایک فرد حرام ہوتا۔ لوگ شعر پڑھنے سے کس طرح منع کر سکتے ہیں؟ حالانکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھے گئے ہیں، اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شعر پڑھنے کی روایت بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے۔ وہ اس وقت مسجد میں شعر پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں گھور کر دیکھا تو حضرت حسان رضی اللہ عنہ
عنہ نے ان سے کہا کہ میں نے آپ سے افضل و برتر شخصیت کے سامنے شعر پڑھے ہیں۔ مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جب حسان رضی اللہ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ شعر پڑھا، حجوت محمدن افا حببت ان وعند اللہ فی ذاک الجزاء، ایک مرتبہ حسان ابن ثابت نے یہ شعر بھی پڑھا، وَإِنَّ سِنَامَ الْمَجْدِ مِنْ آلِ ہاشم بنو بنت مخزوم ووالدک المعبد۔ بخاری میں ہے کہ ابن رواحہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ شعر سنایا، وفینا رسول اللہ یتلو کتاب اذا انشق معروف من الفجر ساطع، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد بھی منقول ہے، ان من الشعر الحکمہ، بعض اشعار حکیمانہ ہوتے ہیں، اور یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ شعر سنایا، ذهب الذین یعاش فی اکنافہم وبقیت فی خلف کجلد الاجرب، وہ دن رخصت ہو گئے جن کے سائے میں زندگی کے دن گزرتے تھے، میں تو پچھلوں میں خارش زدہ کی جلد کی طرح باقی رہ گئی ہوں۔ صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ بخار میں مبتلا ہو گئے۔ ان دنوں مدینہ میں بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ میں والد ماجد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے دریافت کرتی کہ ابا جان آپ کیا محسوس کر رہے ہیں، تو وہ جواب میں یہ شعر پڑھتے، کل امری مصبح فی اہلی والموت ادنی من شراک نعلہ، ہر شخص اپنے گھر والوں میں صبح کرتا ہے لیکن موت جوتے کے تسمے سے زیادہ اس کے قریب ہوتی ہے۔ اور جب میں بلال رضی اللہ عنہ سے ان کی خیریت دریافت کرتی ہوں تو وہ یہ شعر پڑھتے، الا لیت شعری هل بیتا لیلا بواد حولی اسخر جلیل وهل أرونا يوم مياه مجنى وهل يبدون لي شامة وطفيل، کاش مجھے معلوم ہوتا کہ میں اس وادی میں کوئی رات گزار سکوں گا جہاں میرے ایک جانب اسخر ہو اور دوسری جانب جلیل ہو، یا مجنا کے چشموں پر کسی روز میرا گزر ہوگا، یا مجھے شامہ اور طفیل پہاڑ نظر آئیں گے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ اسخر اور جلیل دو خوشبودار گھاسوں کے نام ہیں۔ مجنا مکہ معظمہ کے قریب ایک جگہ ہے، شامہ اور طفیل دو پہاڑ ہیں جو مجنا سے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ میں نے ان دونوں کی اس کیفیت سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اللہم حبب الینا المدینۃ کحبنا مکہ او اشد، اے اللہ مدینہ کو ہمیں اس طرح محبوب کر دے جس طرح مکہ ہمیں محبوب ہے، یا مدینہ ہمیں مکہ سے زیادہ محبوب کر دے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم دونوں میں ہے، لیکن اصل حدیث اور اشعار صرف بخاری میں ہیں، مسلم میں نہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ کی مسجد کی تعمیر کے وقت اینٹیں اٹھا اٹھا کر پہنچا رہے تھے اور یہ شعر پڑھ رہے تھے، هذا الحمال لا حمال خیبر هذا ابرا ربنا واطہر، یہ بوجھ اٹھانے والے اونٹ ہیں، خیبر کے اونٹ نہیں، مگر یہ کہیں زیادہ اچھے اور پاکیزہ ہیں۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ بخاری کی حدیث ہے جس کو عروہ نے روایت کیا ہے مرسلاً، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شعر بھی پڑھا، اللہم ان العیش عیش الآخرہ فرحم الانصار والمہاجرہ، ترجمہ، اے اللہ زندگی صرف آخرت کی زندگی ہے، انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ شعر بخاری و مسلم میں بروایت انس رضی اللہ عنہ منقول ہے۔ یہ شعر آپ نے غزوہ خندق کھودنے کے موقع پر پڑھا ہے۔
بعض روایات میں فرہم کی جگہ فبارک اور فاکرم کے الفاظ بھی ہیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بعض اوقات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسجد نبوی میں ممبر رکھا جاتا اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ اس پر کھڑے ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں اشعار پڑھتے اور کفار کی ہجو بیان کرتے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اشعار سن کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالی روح القدس کے ذریعے حسان کی تائید و حفاظت کراتے ہیں جب تک وہ دشمنان خدا کی ہجو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرتا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بخاری و مسلم میں تعلیقاً اور ابو داؤد، ترمذی اور حاکم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے متصلاً مروی ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ نابغہ شاعر نے کچھ اشعار سنائے تو آپ نے اس کی تحسین کی اور یہ دعا دی کہ اللہ رب العزت تیرے دانت نہ توڑے، یعنی تجھے ذلیل و رسوا نہ کرے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت بغوی نے معجم الصحابہ میں، ابن عبد البر نے استیعاب میں اور بزار نے اپنی مسند میں نقل کی ہے۔ حاکم میں خزیم بن اوس کی روایت ہے کہ آپ نے یہ دعا عباس رضی اللہ عنہ کو اس قدر دی جب انہوں نے آپ کی مدح میں اشعار سنائے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایک دوسرے کو شعر سنایا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہتے تھے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ترمذی میں جابر ابن سمرہ سے منقول ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے مجھے کہیں نہیں ملی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عمر ابن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امیہ ابن ابی الصلت کے 100 شعر آپ کو سنائے، آپ ہر بار یہی فرماتے مزید سناؤ، کچھ اور سناؤ۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے اشعار میں تو اسلام جھلکتا ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حدی پڑھی جاتی تھی، انجشہ عورتوں کے لیے حدی پڑھتا تھا اور برا ابن مالک مردوں کے لیے حدی پڑھنے پر مقرر تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجشہ سے فرمایا، اے انجشہ، اونٹوں کو ہنکانے میں نرمی اختیار کرو۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ ابو داؤد طیالسی، بخاری و مسلم میں بھی یہ روایت ہے، مگر اس میں صرف انجشہ کا ذکر ہے، برا ابن مالک کی حدی خوانی کا تذکرہ نہیں ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ عربوں کا یہ عام دستور تھا کہ حدی خواہ اونٹوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ حضرت حدی خواہ اونٹوں کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی دستور پر عمل ہوتا رہا۔ حدی خوانی کا مطلب تھا اچھی اور موزوں آواز میں اشعار پڑھنا۔ کسی بھی صحابی سے حدی خوانی کا انکار منقول نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات وہ لوگ اپنے قافلوں کے لیے کسی ایسے شخص کی ضرورت محسوس کرتے جو ان کے لیے حدی خوانی کر سکے۔ یہ حدی خوانی اونٹوں کو ہکانے کے لیے بھی ہوتی اور لطف حاصل کرنے کے لیے بھی۔ اس گفتگو کا نتیجہ یہ نکلا کہ سماع اس حیثیت سے بھی ممنوع نہیں کہ وہ لطیف اور بامانی کلام کا مجموعہ ہے جسے موزوں اور خوبصورت آواز کے ذریعے ادا کیا جاتا ہے۔ سماع محرک قلب کی حیثیت سے سماع کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ قلب میں تحریک پیدا کرتا ہے اور ان چیزوں کو ابھارتا ہے جو اس پر غالب ہوتی ہیں، اور یہ کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں کہ سماع میں یہ تاثیر ہو اور موزوں اور خوبصورت نغموں کو روحوں کے ساتھ کوئی مناسبت ہو۔ بعض نغمے سن کر آدمی اداس ہو جاتا ہے، کمزور دل رکھنے والے آدمی رو پڑتے ہیں،
بعض نغموں سے سرور و انبساط کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، بعض نغمے نیند لاتے ہیں اور بعض سے ہنسی آتی ہے، بعض نغمے اعضاء پر اثر انداز ہوتے ہیں اور ہاتھ پاؤں اور سر وغیرہ کی جنبش سے اس تاثر کا اظہار ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ یہ تاثر صرف ان اشعار کا ہو جن کا مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ چنگ و رباب کی حرکات بھی تاثیر سے خالی نہیں ہوتیں۔ بعض لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ جس شخص کو موسم بہار کا حسن اور کھلے ہوئے پھولوں کی رعنائی اور ستار کے خوبصورت نغمے متاثر نہ کریں وہ فاسد مزاج ہے۔ اس کے مزاج کے فساد کا کوئی علاج نہیں۔ تاثیر میں معنی فہمی بنیادی چیز نہیں ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ننھے منھے بچے لوری سے بہل جاتے ہیں، روتے روتے چپ ہو جاتے ہیں اور آواز کی حلاوت انہیں نیند کی آغوش میں پہنچا دیتی ہے۔ اونٹ اپنی غباوت طبع اور بے عقلی کے باوجود ہدی سے متاثر ہوتا ہے اور ہدی خواں کی آواز اس پر مستی اور سرشاری کی ایسی کیفیت طاری کر دیتی ہے کہ راستے کی مشقتیں اسے ہیچ نظر آتی ہیں اور وہ اس نشے میں سب کچھ بھول جاتا ہے۔ کمر پر لدا ہوا بوجھ اس کی ہمت پست نہیں کرتا۔ وہ ہدی خواں کی آواز پر کان لگائے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ کجاوے اور سامان کے بوجھ کے ساتھ دشوار گزار راستوں میں قدم اٹھاتے ہوئے شدید تکلیف محسوس کرتا ہے، لیکن ہدی اس تکلیف کا اظہار نہیں ہونے دیتی۔ کبھی کبھی وہ اپنی جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ ہدی کے اثرات کا ایک واقعہ چنانچہ ابو بکر محمد ابن داؤد دینوری جو رقی کے نام سے مشہور تھے اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگل میں سفر کر رہا تھا۔ راستے میں ایک عرب قبیلے پر میرا گزر ہوا تو اس کے معزز رکن نے میری ضیافت کی اور مجھے اپنے خیمے میں بلایا۔ میں نے دیکھا کہ خیمے کے باہر چند اونٹ مرے پڑے ہیں اور ایک اونٹ قریب المرگ ہے۔ خیمے کے اندر ایک سیاہ حبشی غلام پابا زنجیر بیٹھا ہوا تھا۔ قیدی نے مجھ سے کہا کہ آپ میرے آقا کے مہمان ہیں، اگر آپ میری سفارش کر دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ میرا آقا آپ کی سفارش رد نہیں کرے گا کیونکہ وہ مہمانوں کی بڑی تعظیم کرتا ہے۔ شاید آپ کی سفارش سے میرا کام بن جائے اور مجھے اس قید سے رہائی مل جائے۔ میں نے غلام سے وعدہ کر لیا۔ جب میزبان کھانا لے کر آیا میں نے اس سے کہا کہ جب تک تم اس غلام کو رہا نہیں کرو گے میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ میزبان نے کہا کہ اس غلام نے مجھے محتاج بنا دیا ہے اور میرا تمام سرمایہ ضائع کر دیا ہے۔ میں نے تفصیل جاننے کی خواہش ظاہر کی تو اس نے بتلایا کہ یہ مردہ اونٹ جو تم دیکھ رہے ہو میری گزر بسر کا واحد ذریعہ تھے۔ لوگ انہیں اجرت پر لے کر جاتے اور ان کے ذریعے سامان ادھر سے ادھر کرتے، لیکن اس کمبخت نے انہیں ہلاک کر ڈالا اور میرے ذریعہ معاش کو آگ لگا دی۔ اس مرتبہ جب یہ اونٹ لے کر گیا تو معمول سے زیادہ بوجھ ان کی پیٹھوں پر لاد دیا۔ اس کی آواز اچھی ہے، ہدی بہترین پڑتا ہے۔ جب اس نے ہدی پڑھی تو اونٹوں نے ہدی کے نشے میں بوجھ اور راستے کی طوالت سے بے پرواہ ہو کر 3 دن کا سفر 1 دن میں مکمل کر دیا اور جب وہ منزل پر پہنچے تو تھک کر چور چور ہو چکے تھے، ٹھہرتے ہی مر گئے۔ ایک اونٹ زندہ بچا ہے اور وہ بھی نزع کی کیفیت سے دوچار ہے۔ اس غلام کا جرم ایسا نہیں کہ معاف کر دیا جائے، لیکن آپ مہمان ہیں اور مہمان کا اعزاز مجھے آپ کی بات ماننے پر مجبور کرتا ہے، اس لیے میں اس کو ہبہ کرتا ہوں۔ آپ میرا یہ تحفہ قبول فرمائیں۔ میں اس کی خوبصورت آواز سننے کے لیے بے چین تھا۔ صبح کے وقت جب کہ وہ کنویں سے اونٹ کو پانی پلا کر واپس آ رہا تھا میزبان نے اس سے ہدی پڑھنے کے لیے کہا۔ جب اس نے ہدی کے نغمے چھیڑے تو اونٹ برگشتہ ہو گیا۔ اس نے رسیاں توڑا لیں اور خود میں بھی اس کی آواز کے سحر میں اتنا کھویا کہ اپنے جسم پر قابو نہ پا سکا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یاد نہیں پڑتا کہ اس سے زیادہ عمدہ اور خوبصورت سحر انگیز آواز کہیں سنی ہو۔
بہرحال دل پر سما کی اثر انگیزی ایک ناقابل انکار حقیقت ہے۔ جن لوگوں کے دل یہ اثرات قبول نہ کریں وہ ناقص ہیں، حد اعتدال سے منحرف ہیں اور روحانیت سے دور ہیں، اور طبیعت کی کثافت اور غفلت میں وہ اونٹوں اور پرندوں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ان کی طبائع تمام حیوانوں سے زیادہ کثیف ہیں، اس لیے کہ شاید ہی کوئی جانور ایسا ہو کہ جو موزوں نغمات سے متاثر نہ ہوتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تھے تو پرندے ان کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے۔ اگر سما پر اس حیثیت سے نظر ڈالی جائے کہ وہ قلب پر اثر ڈالتا ہے تو یہ کہنا صحیح نہ ہوگا کہ سما مطلقاً مباح ہے یا مطلقاً حرام ہے، بلکہ کوئی حکم لگانے سے پہلے احوال اور اشخاص زیر بحث آئیں گے، نغمات کے اختلاف پر غور کیا جائے گا۔ اس لحاظ سے سما کا وہی حکم ہوگا جو قلب کے خیالات اور کیفیات کا ہے۔ ابو سلیمان کہتے ہیں کہ سما دل میں وہ بات پیدا نہیں کرتا جو اس میں نہ ہو، بلکہ جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسے حرکت دیتا ہے۔ اب ہم ان مواقع کا ذکر کرتے ہیں جہاں موزوں اور مقفع کلمات کو ترنم کے ساتھ پڑھا جاتا ہے اور دل پر اس کا اثر ہوتا ہے۔ اس طرح کے مواقع 7 ہیں۔ اول، حاجیوں کے نغمے۔ حجاج اولاً شہروں میں گھومتے ہیں، نقارے اور دف بجاتے ہیں اور حج کے نغمے گاتے پھرتے ہیں۔ یہ امر مباح ہے، اس لیے کہ ان کے نغمے بیت اللہ شریف، مقام ابراہیم، ختیم، زمزم اور دوسرے شعائر حج کی عظمت کے مضامین پر مشتمل ہوتے ہیں۔ یہ مضامین سن کر دلوں میں حج بیت اللہ اور زیارت روضہ اقدس کا شوق ابھرتا ہے، اور اگر کسی کے دل میں پہلے سے شوق ہو تو وہ اور زیادہ ہو جاتا ہے۔ اگر حج عبادت ہے اور اس کا شوق پسندیدہ و محبوب ہے تو وہ عمل بھی محبوب کو پسندیدہ ہونا چاہیے جو اس کے وجود یا زیادتی کا سبب بنتا ہے۔ جس طرح وائز کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی تقریر میں نثر کے بہترین جملوں اور مقفع و مسجع عبارتوں کے ذریعے لوگوں میں حج کا شوق پیدا کرے، کعبہ اور مشاعر کے مناظر اور اس عبادت پر ملنے والے اجر و ثواب کی تفصیل کر کے لوگوں کو آمادہ حج کرے، اسی طرح غیر وائز کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ منظوم کلام، موزوں اور اچھی آواز کے ذریعے یہ مقصد حاصل کرے۔ اگر منظوم کلام میں آواز کا حسن اور موزونیت بھی شامل ہو جائے تو دل میں اثر زیادہ ہوتا ہے، اور یہ تاثر اس وقت اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے جب دف اور نقارے بھی بجائے جائیں۔ لیکن اگر ان نغموں سے شخص کے دل میں آتش شوق بھڑکانی مقصود ہو جس کے لیے حج کرنا جائز نہیں تو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ مثلا ایک شخص فرض حج ادا کر چکا ہے اور اب وہ نفلی حج کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے والدین اس کے ارادے پر ناراض ہیں۔ اس شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ والدین کی مرضی کے علی الرغم اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنائے اور حج کے لیے روانہ ہو۔ جب اس کا فعل جائز نہیں تو اس فعل کا شوق پیدا کرنا اور اس کی ترغیب دلانا کب جائز ہوگا، خواہ وہ ترغیب نثر سے دلائی جائے یا نظم سے یا کسی اور طریقہ سے۔ اسی طرح اگر حج کا راستہ مخدوش ہو اور یہ خیال ہو کہ مسافر کی ہلاکت یقینی ہے تب بھی سفر کا شوق نہ دلانا چاہیے، اس لیے کہ حج پر آمادہ کرنا نہیں بلکہ ہلاکت کی دعوت دینا ہے۔ دوم، مجاہدین کے رزمے۔ حجاج کی طرح مجاہدین بھی جہاد پر روانہ ہونے سے پیشتر راستے میں اور محاذ جنگ پر پہنچنے کے بعد نغمے گاتے ہیں۔ ان نغموں میں جہاد کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں، شجاعت اور بہادری کی تعریف کی جاتی ہے، کافروں پر غیظ و غضب کا اظہار کیا جاتا ہے اور مسلمانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ جان و مال سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں۔ دل میں جذبہ جہاد پیدا کرنے اور بہادری
بہادری کے ساتھ اللہ کی راہ میں قربان ہونے پر آمادہ کرنے کے لیے یہ نغمے تیر بہدف ثابت ہوتے ہیں۔ مثلا متنبی کہتا ہے فَإِلَّا تَمْتَ تَحْتَ الْيَسُوفَ مَكْرَمًا تَمْتَ وَتَقَاسِيَ الذِّلَّ غَيْرَ مَكْرَمٍ، اگر تو تلواروں کے سائے میں عزت کے ساتھ نہ مرا تو ذلیل و خوار ہو کر مرے گا۔ ایک شاعر نے بہادروں کو اس طرح للکارا ہے یری الجبن ان الجبن حزم وتلک خدیعۃ الطبع اللیم للیم، بزدل کہتے ہیں کہ بزدلی احتیاط کا نام ہے، حالانکہ یہ کمینی فطرت کا فریب ہے کہ بزدلی کو احتیاط کہا جائے۔ یہ شجاعت کے نغمے ہیں، ان سے دل میں جہاد کا شوق ابھرتا ہے۔ اگر جہاد مباح ہو تو لوگوں میں شجاعت اور بہادری کا جذبہ پیدا کرنا مباح ہے، اور مستحب ہو تو مستحب ہے، مگر یہ اباحت صرف ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لیے جہاد میں شرکت کرنا مباح ہے۔ سوم رجزیات، تیسری قسم وہ رجزیہ نظمیں داخل ہیں جو مقابلے کے وقت پڑھی جاتی ہیں۔ ان نظموں کے پڑھنے سے یہ مقصد ثابت ہوتا ہے کہ دل میں شجاعت، دلیری پر اقدام کی قوت اور مقابلے کی جرأت پیدا ہو۔ یہ نظمیں خود بہادر اور مقابلہ کرنے والے فریق پڑھتے ہیں۔ ان نظموں میں شجاعت کی تعریف اور فتح کے یقین کا اظہار ہوتا ہے، اور اگر آواز اچھی اور الفاظ خوبصورت ہوں تو دل پر ان کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ اگر جنگ مباح ہے تو یہ رجزیہ گیت بھی مباح ہیں، جنگ مستحب ہے تو یہ رجزیات بھی مستحب ہیں۔ مسلمانوں سے جنگ کرنے میں رجزیہ گیتوں کی اجازت نہیں ہے، اور نہ ذمیوں کے ساتھ مقابلہ آرائی کے موقع پر یہ نظمیں پڑھی جا سکتی ہیں، کیونکہ وہ تمام امور بھی ممنوع ہیں جو کسی ممنوع کی طرف داعی ہوں۔ رجزیہ گیتوں کا پڑھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جیسے غیور اور شجاع صحابہ کرام سے منقول ہے۔ جنگ کے میدان میں باجا وغیرہ نہ بجانا چاہیے، کیونکہ باجے کی آواز دلوں میں رقت اور حزن کی کیفیت پیدا کرتی ہے، اور رقت و حزن سے شجاعت پر اثر پڑتا ہے۔ وطن اور اعزاء و اقربا یاد آتے ہیں اور مقابلہ آرائی کی قوت میں کمی آ جاتی ہے۔ یہی حکم ان تمام نغموں اور آوازوں کا ہے جو دلوں میں سوز و گداز پیدا کریں۔ غم انگیز اور رقت خیز نغمے بہادری اور جرأت و اقدام کی ترغیب دینے والے نغموں کے مخالف ہیں۔ چنانچہ اگر کسی شخص نے جہاد کے فریضے سے روکنے کے لیے اور بہادروں کے دلوں میں سستی اور رقت کی کیفیات پیدا کرنے کے لیے غم انگیز نغمے چھیڑے تو وہ شخص گناہ گار ہے۔ ہاں، اگر اس نے ناجائز جنگ سے روکنے کے لیے ایسا کیا تو اس کا یہ فعل مستحسن اور لائق اجر ہے۔ سوم نوحے، حزنیہ نغموں سے دل بھر آتا ہے اور طبیعت کسملند ہو جاتی ہے۔ بعض کمزور دل اشک بہا کر اپنی اس کیفیت کا اظہار کرتے ہیں جو حزنیہ نغمے دل سن کر اس پر طاری ہوتی ہے۔ حزن کی دو قسمیں ہیں، محمود اور مذموم۔ مذموم حزن وہ ہے جو ضائع جانے والی چیزوں پر ہو۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ جو چیز تم سے جاتی رہے تم اس پر رنج نہ کرو۔ پارہ نمبر 27، رکوع نمبر 19، آیت نمبر 23۔ مردوں پر غم کرنا بھی اسی قسم سے تعلق رکھتا ہے۔ جو لوگ اس ناپسندیدہ حزن میں مبتلا ہوتے ہیں وہ دراصل باری تعالیٰ کے فیصلے سے اپنی ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اور ان چیزوں پر افسوس کرتے ہیں جن کا کوئی تدارک نہیں ہے، کیونکہ نوحوں سے اس حزن کو تحریک ملتی ہے، اس لیے نوحہ کرنے سے صراحتاً منع کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں حاشیے میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث ہے اخذ علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی البیعۃ ان لا ننوح، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
محمود حزن وہ ہے جو باری تعالیٰ کی نافرمانی کے ارتکاب اور اجر و ثواب کے ضیاع پر ہو۔ اس صورت میں نہ صرف دل کا حزن مستحسن ہے بلکہ رونا اور رونی صورت بنا لینا بھی پسندیدہ ہے۔ اس کی مثال حضرت آدم علیہ السلام کا رونا ہے۔ اس طرح کے غم کو ابھارنا بھی مستحسن ہے کیونکہ اس غم سے گناہوں پر پشیمانی، آئندہ کے لیے توبہ اور نقصان کے تدارک کا جذبہ پیدا ہوتا ہے جو مومن کا مطلوب و مقصود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے گریہ پہم کی یہی وجہ تھی کہ وہ اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کے تصور سے لرزہ براندام تھے۔ ان کے حزن مسلسل کی کیفیت ان کی باطنی اضطراب کا مظہر تھی۔ وہ نہ صرف خود روتے بلکہ اپنے نوحوں سے دوسروں کو بھی رلاتے۔ بعض اوقات ان کے نوحوں کی مجلسوں میں لوگ شدت غم سے مر جاتے۔ ان کے نوحے لفظ و صوت سے عبارت تھے۔ یہ نوحے محمود ہیں کیونکہ ان سے امر محمود، گناہوں پر ندامت، توبہ و استغفار، طلانعی مافات پر مدد ملتی ہے۔ چنانچہ اگر کوئی واعظ لوگوں کے دلوں کا احساس پیدا کرنے کے لیے دلکش آواز میں برسر منبر اس طرح کے حزنیہ نغمے گائے اور دوسروں کو رلانے کے لیے خود بھی روئے تو اس کا یہ فعل جائز ہے۔